بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ موجودہ صورتحال میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کرنے کا اقدام کیا گیا، نماز جمعہ تو انشاءاللہ العزیز ہم حسب سابق اپنی مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن کچھ احباب کے اصرار پر خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے آن لائن سلسلہ آج شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشکل وقت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے۔ آج ہم سب سے پہلے تو اس موجودہ صورتحال کے اسباب کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان مصائب سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا آج خوف اور خطرے میں مبتلا ہے، اور دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کے دورانیے کو بڑھا دیا گیا ہے۔ غریب طبقہ، مفلوق الحال لوگ مزید پریشان اور مزید تباہ حال ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو مساجد اور دین کے اجتماعات پر، جمعۃ المبارکہ کے اجتماعات پر پابندی عائد کرنے کی بات کی گئی، اور حکومت وقت نے اس پر اتنی سنجیدگی دکھائی کہ مساجد میں نوٹس تقسیم کروائے، ائمہ و علماء کو اور مساجد کی کمیٹیوں کو پابند کیا، تو اس سنجیدگی سے واضح طور پر یہ پیغام مل رہا ہے کہ شاید کرونا وائرس کی آڑ میں مذہبی طبقے کو
دیندار لوگوں کو دبانے اور دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ دلوں کے حال تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص نے بہرحال اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کرنا ہے۔ اعمال صالحہ پر اجر و انعام ہوگا، اور اعمال بد پر سزا اور عذاب و عتاب کی وعید ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ یہ صورتحال پیدا کس لیے ہو گئی۔ ہر شخص یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسا وائرس کہ جس کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس نے دنیا بھر کو آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگرچہ کہ اس بارے میں نظریات مختلف ہیں، آراء مختلف ہیں، اور ابھی تک لوگ اپنی اپنی دانست اور اپنے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس کے بارے میں تحقیق میں مصروف عمل ہیں، اور کوئی اس وائرس کو مین میڈ وائرس قرار دے رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل جنگ ہے کہ جو دنیا بھر میں چھیڑی جا چکی ہے، کوئی اس کو ایپیڈیمک ڈیزیز قرار دے رہا ہے۔ لیکن قطع نظر اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس بیماری کی تحقیق کر کے اس کی ویکسین کو ایجاد کرنے کی طرف جائیں، یہ تو طبی ماہرین کا کام ہے، یہ ارباب حل و عقد کا کام ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس وبا سے نجات کے لیے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹیں، اور سراغ لگائیں کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے لیے ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور اس اعمال کے نتیجے میں ہم اس مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر مصیبت، ہر وبا، ہر بلا کا سبب تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن نے کہہ دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ہاتھوں کے کرتوت سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اکثر اعمال کے وجود میں ہاتھوں کا عمل دخل ہوتا ہے اور ہاتھوں کی کوشش شامل ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر اگر ہم اس کو مین میڈ وائرس قرار دیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان نے خود اپنی تباہی کے لیے وہ آلات اختیار کر لیے ہیں، وہ اسباب اختیار کر لیے ہیں، خود اپنی تباہی کے لیے اس نے وہ بایولوجیکل وار شروع کر دی ہے کہ جس کی تباہی اور بربادی آج دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر رک کر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو واقعتاً یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ اس دور حاضر میں چند ایام قبل ہی دنیا بھر میں ایک شور برپا تھا، اور دین سے بیزار لوگ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہماری وہ خواتین نیم برہنہ لباس پہن کر سڑکوں پر اسلامی حدود و قیود سے بے بہرا ہو کر خود اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دے رہی تھیں، اور لبرل قسم کے لوگ، لادینی طاقتیں اور قوتیں
جو مٹیریل ازم پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم اور فکر سے ذرا سا بھی کوئی تعلق علاقہ نہیں ہے، وہ ان کے ہمنوا بنے ہوئے تھے۔ تو آج انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تو پردے سے آزاد ہونا چاہتے تھے، وہ تو برقعے کو اور نقاب کو اپنے لیے قید تصور کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا یہ منظر دکھا دیا اور دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام رکھ دیا کہ نہ تو یہ جسم تمہارا ہے، نہ یہ صلاحیتیں تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے سب کچھ بنایا ہے، یہ نظام اسی کا ہے، زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں، اشیاء کو عدم سے وجود اسی نے عطا کیا ہے، مخلوقات کو تخلیق فرمانے والا وہی پروردگار ہے۔ تو جب سب کچھ اسی کا ہے، تم بھی اسی کے ہو، تمہاری صلاحیتیں بھی اسی کی ہیں، تو تمہارے اس وجود پر مرضی بھی اسی پروردگار عالم کی چلے گی۔ اور آج کی دنیا اس کو بخوبی دیکھ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ منظر ہمارے سامنے ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی آج اپنی کوشش سے بہت سے کام نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہم نے گناہ کر کر کے، معصیت کا ارتکاب کر کے خود تباہیاں مول لی ہیں۔ تو واضح طور پر قرآن مجید کا یہ پیغام ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ وبا اور بیماری کی صورت میں مل جاتا، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام کے تحت معافی کے قابل بنا دیا ہے۔ یعنی اکثر گناہ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو لازماً جن گناہوں پر مواخذہ ہونا ہے، تو مواخذہ کی دنیا میں یہ ایک صورت ہے کہ ہم کووڈ-19 کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کووڈ-19 اور کرونا وائرس یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے، اس کا موجد کون ہے، اور اس پر بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی بیماری کہ جو پوری دنیا میں دفعتاً پھیل گئی ہے، تو اس بیماری کے لیے یہ اصطلاحات جو مستعمل دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، تو اس کو ایجاد کس نے کیا ہے؟ لیکن میری مختصر سی اور ادنا سی کوشش مجھے یہ بتلاتی ہے کہ یہ اصطلاحات پہلے سے ہی یہود اور نصارہ کی اختیار کی ہوئی ہیں، اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن پوری دنیا چونکہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، تو وہ لاشعوری طور پر ان افکار و نظریات کا اپنی زبان سے نہ صرف پرچار کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا جو بار بار اس پیغام کو لوگوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کر رہا ہے، اور حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوف کی فضا جو قائم ہو گئی ہے، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے کہ مجموعی طور پر جب آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں اس وائرس سے جو تباہی پھیلی ہے، تو مسلم ممالک میں اس کا ریشو بہت کم ہے۔ اس کا موازنہ اگر ہم کریں تو وہ کنٹریز کے جہاں پر اذان پر پابندی تھی، نمازوں پر پابندی تھی، اسلام مخالف اور اسلام دشمن قوتیں، باطل تحریکیں اپنے عروج پر تھیں، اور مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ آج وہ اسپین کہ جس میں
کئی سو سال سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باطل قوتیں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا یہ منظر جب ان کو دکھایا تو آج اسپین میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ لوگ سجدوں میں گر کر اللہ رب العالمین سے اور اس سپر پاور ذات سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز اس کا سراغ لگانے میں، ویکسین ایجاد کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب اگر کامیابی ہمیں مل سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ملتی، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے وہ لوگ، وہ باطل طاقتیں، وہ طاغوتی استعماری اور صہیونی طاقتیں جو ہمیشہ سے اسلام مخالف ہیں اور اسلام کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور غیر دانستہ طور پر مسلمان بھی اپنے خلاف اٹھنے والی ان تحریکوں کو سمجھ نہ سکا بلکہ اس کا حصہ بن گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کے اعمال و افکار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ آج مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان بےہودہ قسم کے لوگوں کی نحوست ہے، ان حکمرانوں کی نحوست ہے، ان سیاست دانوں کی نحوست ہے کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، کفار و مشرکین کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور خود اپنے عمل سے اسلام کی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غیور ہے، علی الاعلان بندے گناہ پر مضر ہو گئے، اور گناہ کر کر بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر تباہیاں آتی ہیں، وبال آتا ہے، عذاب آتا ہے۔ سابقہ اقوام کی تباہیوں کو جب آپ دیکھیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ کیسی کیسی قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، مال و اسباب عطا کیا، باغات عطا کیے، طویل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمریں عطا فرمائیں، اور بلند قامت لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے، لیکن جب وہ رب تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور اس کی نعمتوں کی ناسپاسی کرنے لگے، ناشکرے بن گئے، تو انہوں نے خود اپنے عمل سے عذاب کو دعوت دے دی، اور پھر ان پر ایسے ایسے عذاب آئے کہ ان کا غرور، ان کا فخر، ان کی ضد، ان کی انا، ان کی ہٹ دھرمی ان کو مزید تباہ حال کر گئی۔ آج پوری امت پریشان حال ہے۔ جمعۃ المبارکہ سید الایام ہے، جس جمعۃ المبارکہ میں وہ مسلمان بھی کہ جو ہفتہ بھر مسجد سے دور رہتے تھے، غسل کر کے تیار ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مساجد پر تالے ڈالنے اور ان کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت سے علماء اس دور کے وہ اس غیر شرعی عمل پر خاموش ہیں اور انہوں نے سکوت اختیار کر لیا ہے، لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان علماء ربانیین کو کہ جو اس وائرس کی آڑ میں دین کے خلاف، دین کے اداروں کے خلاف، مساجد کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازش کی نقاب کشائی کر رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ، ان کا فتویٰ شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پائمال کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیں، اسی میں ہماری بقا اور حیات ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہماری بقا اور ہماری کامیابی، ہماری نصرت اور کامرانی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشکل کے اس وقت میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے، استغفار کی کثرت کرتے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق، بندوں کے حقوق کی جو پائمالی ہم نے کی، ہم ان حقوق کی ادائیگی کا عہد کر لیتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے واپسی کا ایک در رکھا ہے، اور وہ توبہ کا رستہ ہے، وہ استغفار کا رستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کثیر گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیت قرآن مجید کی بہت حوصلہ افزا آیت مبارکہ ہے کہ بہت سے گناہ تو اللہ رب العالمین ہمارے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں کہ مجموعی طور پر ہمارے تمام گناہوں پر اگر گرفت ہو جائے تو ہمارا بچے گا کیا؟ ہم کہاں کے رہیں گے؟ یہ آج جو فقر تکبر میں ہم ان حالات میں بھی مبتلا ہیں، اس موجودہ صورتحال میں بھی اس وبا اور اس بیماری کے خطرات جب کہ سروں پر منڈلا رہے ہیں، لوگ مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، لوگ ابھی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ تو جن اقوام نے عذاب الہی کا تمسخر اڑایا تھا ان کا کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور ہم بھی لاشعوری طور پر انہی کے نقش قدم پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارکہ کے دن، اس عظیم دن، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کا سراغ لگائیں کہ یہ وائرس کس لیبارٹری میں تیار کیا گیا اور یہ جنگ کس نے چھیڑی ہے، لیکن 1450 برس قبل ہمیں جو اسلام کی دولت عطا ہوئی، جو قرآن ملا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات باہم پہنچا دی ہیں، اس میں پہلے سے ہی ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین سارے مل کر گٹھ جوڑ کر مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، آج ہمارے پلیٹ فارم کو منتشر کر دیا گیا ہے، آج افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ان حالات میں بھی دیندار طبقوں کے مختلف نظریات قائم ہو چکے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی مرکزیت پر نہیں پلٹیں گے تو ہم ان وباؤں کا اور ان مصائب کا اور اس وار کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اسباب اس کے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ گناہوں پر جو دلیری تھی، آج جمعۃ المبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے، ہر جمعہ خطبے میں خطیب ہمیں یہ پیغام سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دعوت فکر دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو، دوڑو اور بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہم 15 منٹ کے لیے جس نماز کی خاطر، جس عبادت کے لیے، جس رب کے لیے اپنی دکان نہیں بند کرتے تھے، آج 15 دن کم و بیش ہو گئے کہ دکانیں ہم کھول نہیں سکتے، کاروبار ہم کر نہیں سکتے، اور مزید اس دورانیے کو حکومت کی طرف سے بڑھانے کا بھی اندیہ دے دیا گیا ہے۔ تو خود صورتحال آپ کو بتلا رہی ہے کہ جو مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے متوجہ نہیں ہوتے تھے اور اپنے کاروبار دنیا کو، دنیا کی معیشت اور دنیا کے مال کو اہمیت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج ان کے اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دکان نہیں کھول سکتے۔
اور چاہتے ہوئے بھی دنیا کی کمائی میں مصروف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے آتی ہے کہ بندے راز ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ رب غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ وہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ تو اس تباہی میں بھی اگر ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اس صورتحال میں بھی اگر ہم اپنے رب کو نہ پکاریں گے، اس کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر ہماری اس مصیبت کو کون دور ہم سے فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل زمانے تک نصیحتیں کی تھیں، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے سے قاصر تھے، پھر عذاب الہی آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے تک ان پر مصائب اور مشکلات اور وباؤں کو جاری فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چھٹکارے کی صورت ان کو بتلائی تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت گناہوں کو بخشنے والا اور بہت معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی ملاقات کو تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ کے ایک درباری نے ان سے شکایت کی، کہنے لگا کہ دنیا کا مال میرے پاس بہت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں۔ امام حسن نے اس کو فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اس شخص نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاحب اولاد کر دیا، اور وہ صاحب اولاد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ پتا چلا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بتلائے ہوئے وظیفے پر عمل کی وجہ سے یہ صاحب اولاد ہو گیا، تو امیر معاویہ نے اس سے کہا کہ تو نے امام حسن سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ جو وظیفہ آپ نے مجھے دیا ہے جس سے میرا کام بن گیا، میں صاحب اولاد ہو گیا، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو جب اس شخص کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ یہ وظیفہ جو آپ نے مجھے دیا تھا، اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، میرا مطلوب، میرا مقصود پورا ہو گیا، یہ آپ نے کہاں سے دیا تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے قرآن سے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، باران رحمت کا نزول نہ ہو تو استغفار کرو، بارش چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے، مال کی فراوانی عطا فرماتا ہے، اسباب عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، اور باغات عطا فرماتا ہے، نہریں عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے باران رحمت کے متعلق جب شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، خواجہ حسن بصری نے اس کو فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مال و اسباب کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا کہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو استغفار کا وظیفہ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ آسمان سے پانی نازل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، مال اولاد کی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات عطا فرما دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تو آج جو ہماری معیشت سکڑ گئی ہے، آج جو ہر شخص پریشان حال ہے، اور اس وائرس میں ہر خاص و عام اس کی تباہی میں مبتلا ہے، وہ لوگ کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں
اب بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب نہیں ہوں گے تو پھر وہ مزید ہلاکت اور تباہی کو اپنے لیے خود دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اعلان کیا گیا کہ جی اپنے اپنے گھروں سے اذانوں کی آوازیں بلند کی جائیں، لیکن نیک اعمال کی ترغیب کے ساتھ ساتھ گناہوں اور معصیت اور سیئات سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اذان دینے سے بھی ہماری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے تو پھر اور سراغ لگائیں خرابیوں کا اور تباہیوں کا، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اذان بھی گھر میں دے رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نیکی کا کام تو کر رہے ہیں لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ دکھاوے کے لیے اچھے کام کر کر یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ مصیبت کا یہ وقت آپ سے ٹل جائے گا۔ تو جناب والا، توبہ کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ تو جو بندہ ایسا عزم کر لیتا ہے کہ اب پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ لطیف ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ کے جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہمیں درپیش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ گناہ اگر ظاہر ہو جاتے تو شاید آج ہم اس طرح تمسخر نہ اڑا رہے ہوتے، آج ہم مذاق اور طنز و مزاح کی صورتحال میں نہ ہوتے، بلکہ ہم رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہے ہوتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اسباب بتلا دیے کہ یہ وبائی امراض جو آتے ہیں، یہ بیماریاں جو آتی ہیں، یہ مشکلات جو آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے خلاف بغاوت کرتے رہے، اس کی حدود کو پائمال کرتے رہے، اور بالخصوص وہ خواص کا طبقہ، وہ اشرافیہ، وہ ارباب اقتدار، ارباب حکومت کہ جن پر لازم تھا کہ وہ منصب اقتدار پر بیٹھنے کے بعد اپنی رعایا کے ساتھ وہ سلوک کرتے کہ جس کا درس انہیں قرآن مجید میں دیا گیا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مطمع نظر مغربی دنیا کو بنا لیا۔ یہود و ہنود کی تہذیبوں کو انہوں نے رائج کرنے میں اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیا، اور ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم سے رب تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم مول لے رہے ہیں۔ تو یہ تباہی اس لیے آئی ہے۔ ارکان حکومت کو چاہیے وہ بھی توبہ کریں، ارباب اقتدار کو چاہیے وہ بھی توبہ کریں۔ جو کام انہوں نے خلاف شریعت کر دیے، قرآن و سنت کے منافی کر دیے، جس میں سے ایک کام سر دست یہ ہے کہ مساجد پر پابندی، مساجد میں لاک ڈاؤن، جماعت پر پابندی، جمعۃ المبارکہ پر پابندی، تو یہ بھی کام شریعت مطہرہ کے منافی ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی شخص بھی اور دنیا کی کوئی طاقت بھی معدوم نہیں کر سکتا۔ ہاں، احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ جس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کی بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، جس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ راشن کی تقسیم کا نظام چل رہا ہے، جس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ کے سپر اسٹورز اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں، تو کیا احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بندے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا احتیاطی تدابیر کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی؟ یہ سارا زور صرف اور صرف نماز با جماعت اور جمعۃ المبارکہ کے لیے کس لیے ہے؟ دنیا میں دیکھیں، دنیا کی اقوام نے مسجدوں کو کھلا رکھا، اداروں کو بند کر دیا۔ آپ کے میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، حکومتی ارکان کی جو میٹنگز چل رہی ہیں، جو اجلاس چل رہے ہیں، تو کثیر تعداد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اجلاس کر رہے ہیں اور راگ الاپ رہے ہیں۔ تو کیا کرونا وائرس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہی آنا ہے؟ میڈیا ہاؤس کا رخ نہیں کرے گا، سپر مارکیٹ کا رخ نہیں کرے گا،
کیا یہ وائرس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیے جناب، میں اپنے عقیدہ ایمان اور وجدان سے کہتا ہوں کہ پابندی کے باوجود بھی گزشتہ جمعۃ المبارک کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی با جماعت کی، اور اس کے بعد سے 5 وقتہ نمازوں میں بھی نمازیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ آپ کس کو کس طرح روک سکیں گے؟ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نجات اور چھٹکارے کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ موازنہ کر لیں کہ کیا ان ایام میں مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا مسلمان بھی اس وائرس کا شکار ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ تحقیق کر لیں کہ اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والا اس صورتحال سے دوچار ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو گویا کہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ جہاں ہمارے لیے امن ہے، جہاں ہمارے لیے راحت ہے، جہاں ہمارے لیے شفا ہے، ہم نے اس دربار پر پابندی عائد نہیں کرنی، بلکہ میڈیا ہاؤسز کو بند کرنا ہے جو سوائے خوف اور ہراس پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو، ارباب اقتدار کو، ارکان حکومت کو، سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور تمام سیاست کے جھگڑوں سے باہر آ کر ان سب کو مل کر اب اپنے اپنے حلقوں میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز کرنا ہوگا۔ اور میں ایک عرصہ دراز سے یہ توجہ اپنے جمعہ کے خطبات میں مسلمانوں کو دلاتا آ رہا ہوں کہ آپ اس طبقے کی طرف نہ دیکھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نظر کر لیں، مدد کا مطالبہ اس سے کریں۔ اللہ کی مدد آتی ہے، غیبی مدد آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے محلے کی سطح پر فلاحی جماعتیں اور انجمنیں قائم کر لیں، اور ان انجمنوں کا کام یہ ہو کہ وہ اپنے محلے میں رہنے والے غریبوں کی فہرستیں تیار کریں، بیواؤں، مسکینوں اور یتامہ کا پورا ڈیٹا لیں، اور ان فہرستوں کو تیار کر کے اپنی مدد آپ کے تحت تمام اس میں اپنا حصہ ملائیں، اور اپنے اپنے وابستگان میں سے جو مخیر احباب ہیں ان کو اس کار خیر پر آمادہ کر کر خاموشی کے ساتھ ان گھرانوں کی مدد کریں۔ یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے۔ جو ہمارا عنوان تھا کہ اس وبا اور اس صورتحال کی اسباب اور راہ نجات، تو راہ نجات اس کی یہی ہے کہ اسی موجودہ صورتحال میں ہم اگر نکل کھڑے ہوتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، فقراء اور یتامہ کی امداد کے لیے، تو ہمارا یہ عمل اس وبا سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، اس وبا سے حفاظت کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ وائرس بھی ایک بلا اور وبا ہے۔ اگر ہم اپنی اپنی ذاتی حیثیت اور استعداد کے مطابق صدقہ کرنے والے بن جائیں گے تو ان قریب یہ وبا اس معاشرے سے، اس ماحول سے، اس ملک سے، اس دنیا سے دور ہو جائے گی۔ تو راہ نجات پر آ جائیے، اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کیجیے، محلے کی سطح پر ایک ایسا نظام بنا لیں کہ آپ کو دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ آج کی صورتحال یہ ہے، اس لیے کہ ہمارے مصطفی رضاکاروں نے، ورکرز نے کچھ گھرانوں میں جا کر راشن کی تقسیم کی اور طعام کا انتظام کیا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن بے وسائل ہو کر ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی ہماری کوشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی بارگاہ میں التجا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آئی ڈی پر، فیس بک پر کوئی اشتہار بھی نہیں چلایا کہ ہمیں امداد دیں، ہماری مدد کریں، بلکہ ہم نے تو یہی ترغیب دی ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ دیں، کم از کم اپنے محلے میں تو نظر رکھیں۔ آپ اپنے گھر سے ہی کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر دیں، اپنے سالن میں شوربہ بڑھا لیں، اپنے علاقے کے غرباء تک امداد پہنچائیں۔ تو جب علاقائی اور مقامی اور محلے کی سطح پر آپ کام کرنے والے بن جائیں گے تو پھر لوگوں کو اداروں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا،
لوگوں کو تنظیموں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، اور حکومتی ارکان بھی سوائے کھوکھلے نعروں کے اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ راشن کے حوالے سے پیکیجز کا اعلان ہو رہا ہے، نمبرز جو ہے عام کر دیے گئے کہ ان پر رابطہ کیا جائے، ڈیٹا دے دیا جائے، راشن گھروں پر پہنچ جائے گا۔ لیکن میں ذاتی طور پر کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ وہ پریشان حال ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے، کیسے کھائیں گے، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے جب وہ مزدوری نہیں کر پا رہے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ لوگوں نے ہر ہیلے اور بہانے سے سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس صورتحال کو بھی کیش کرانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن غریب کے لیے ابھی تک حکومت کی طرف سے اور غریب کے لیے ابھی تک سیاست دانوں کی طرف سے اور اللہ ارباب حل و عقد کی طرف سے کوئی انتظام اور اہتمام نہیں کیا گیا۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ وائرس لیبارٹری کا تیار کردہ مین میڈ وائرس ہے، اور باطل طاغوتی استعماری صہیونی طاقتیں اب مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اس کو اپنا ہتھیار بنا رہی ہیں، اور فکری طور پر مسلمانوں کا اغوا کر کے، اس میں مسلمانوں کو گمراہ کر کے اور ان کو خوف زدہ کر کر ان کی وہ متاع حیات، ان کا ایمان، ان کا نظریہ اور آئیڈیالوجی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مسلمانوں ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا، ہم اپنی توجہات کا مرکز ذات باری تعالیٰ کو بنا لیں، ہم اپنی توجہات کا مرکز مکین گنبد خضرا کو بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جہاں ناممکن بھی ممکن ہے، وہاں ناممکن تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اس کی ویکسین دنیا کے ڈاکٹر ایجاد نہیں کر سکے اور طبی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سراغ نہیں لگا سکے، تو قرآن کی طرف آ جائیے، رسول کریم کے فرمان کی طرف آ جائیے۔ ہمیں تو ہر وبا اور مصیبت کی ویکسین 1450 برس پہلے ہی عطا کر دی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں وہ نسخہ کیمیا عطا کر دیا ہے کہ جو صرف ہمارے جسموں کی بیماری کا نہیں بلکہ ہماری روح اور ہمارے قلب کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی اور وہ نسخہ آ گیا کہ جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، تمہاری باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہم جسم کی توانائی اور طاقت پر تو بہت زور دے رہے ہیں، لیکن روح کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا کا اہتمام جو مساجد کی صورت میں اور اللہ کے گھر سے تعلق کی صورت میں ہو سکتا تھا، اس کو بھی بند کرنے پر آج دنیا کی طاقتیں کمر بستہ ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے، یہ عہد ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے گھر اور اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشوں کو کبھی بھی گوارا اور برداشت نہیں کریں گے، چاہے اس راستے میں ہمیں کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس راستے میں ہمارے لیے کتنے ہی مشکلات کے پہاڑ حائل کیوں نہ ہو جائیں، ہم تمام مسلمان آج یہ عہد کر لیں کہ ہم اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ عہد کر لیتے ہیں اور قرآن مجید کا بتلایا ہوا نسخہ اختیار کر لیتے ہیں تو جناب والا وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا، راہ نجات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم سب مل کر مخلوق خدا کی خدمت کا عہد کر لیں۔ جو غریب مفلوق الحال مساکین ہیں ان غربا کی اعانت کریں، مدد کریں حسب توفیق۔ ہم اپنے اپنے محلے اور علاقے میں اس مشن پر کمر بستہ ہو جائیں، دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والا جب پکارتا ہے تو وہاں سے جواب آتا ہے۔
وہاں سے مدد آتی ہے. ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بدھ خانے میں بھی اگر کوئی غیر دانستہ طور پر پکار لے تو وہ اتنا غیور ہے اور ارحم الراحمین ہے کہ اس کی پکار پر بھی لبیک کہہ دیتا ہے. ایک بدھ خانے میں ایک شخص جو اپنے بدھ کے آگے کھڑا تھا اور یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ کر اپنے بدھ کو پکار رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ غلطی سے اس کی زبان سے یا صنمی کی جگہ یا صمدی نکل گیا. بس اس نے غلطی سے ایک مرتبہ جب یا صمدی کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جواب دے دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو. جبریل حیران ہو گئے کہ یہ کون بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا، اس کو جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی نے لبیک یا عبدی کہا. جبریل نے دنیا کے عبادت خانوں کو کھنگال ڈالا، دنیا کی مساجد میں دیکھا، لیکن کہیں وہ بندہ نہ ملا. اور پھر حیران و پریشان ہو کر واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا تو نے لبیک یا عبدی کہہ کر کس بندے کو پکارا؟ وہ کتنا عظیم بندہ ہوگا جس کو تو نے فرمایا کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، لیکن وہ بندہ عبادت گاہوں میں نہیں ملا، مساجد میں نہیں ملا. آخر وہ کہاں تھا جو تجھے پکار رہا تھا؟ تو رب کریم نے فرمایا جبریل وہ بندہ کسی مسجد میں نہیں بلکہ وہ ایک بت خانے میں کھڑا ہو کر اپنے بت کو یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ کر پکار رہا تھا، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے یا صمدی نکل گیا. اور پھر سبقت لسانی کی وجہ سے جب اس نے مجھے پکار لیا تو میں نے فوراً اس بندے کا جواب دے دیا. جبریل نے عرض کی کہ اے رب کریم کوئی بھولے سے ایک مرتبہ بھی تجھے پکارے تو فوراً جواب دے دیتا ہے. اس کے بت کو اس نے 1000 مرتبہ پکارا، بت خاموش رہا، اور تجھے غلطی سے پکارا تو نے فوراً جواب دے دیا. تو فرمایا کہ جبریل اگر ہم اس کی پکار پر لبیک نہ کہتے، جواب نہ دیتے، تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو جناب والا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کا فضل یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رجوع کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس امت پر رحم فرما دے، یا اللہ اس نازک صورتحال سے ہماری جان بھی حفاظت میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جان سے پہلے ایمان مقدم ہے، ہمارا ایمان بھی حفاظت میں آ جائے. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں پھیلی ہوئی اس وبا اور اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور اس کو باطل طاغوتی استعماری طاقتوں کے لیے نشان عبرت بنا دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے کہ دنیا بھر کے وہ ممالک کہ جہاں اذانوں پر، نمازوں پر پابندی عائد تھی، وہ اس وبا کے علاج کے لیے اذان کو اختیار کریں گے، نماز کو اختیار کریں گے، اور وہ انشاءاللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.